الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سابقہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اسلام کی ابتدا میں بعض اہل بدعت فرقے پیدا ہوئے اور ان اہل بدعت فرقوں کے رؤوس کو میں نے آپ کی خدمت میں شمار کیا ہے، ورنہ اس ہر فرقے کے نیچے جو فروع نکلے ہوئے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ ان فرقوں پر اور ان کی فروع پر باقاعدہ حضرات محققین نے کتابیں لکھی ہیں۔ فرقوں کی تعارف پر کتابوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف نے توراث اور ذخیرہ چھوڑا ہے اس میں دو تین میں ذکر کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک کتاب جس کو امام ابو المظفر الاسفرائینی نے لکھی ہے، ابو المظفر الاسفرائینی، اور اس کتاب کا نام ہے التبصیر فی الدین، التبصیر فی الدین وتمییز الفرقۃ الناجیۃ عن الفرق الہالکین۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ مخطوطہ سے علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ نے چھاپا تھا، مطبوعۃ الانوار مصر سے، بعد میں دارالکتب العلمیہ نے بھی چھاپا، بعد میں دوسرے مکاتب نے بھی چھاپا، سلفی حضرات نے بھی اس کتاب کو چھاپا، لیکن علامہ کوثری کی حواشی کو ہٹایا۔ آپ کے لیے سب سے بہترین نسخہ وہ ہے جس کے اوپر علامہ کوثری کی حواشی ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مِنْ أَمْحَسِ الْكُتُبِ فِي مَجَالِ الْفِرَقِ، کہ سب سے چھنا ہوا کتاب اور سب سے مختار کتاب جو ہے نا فرقوں کے بارے میں یہی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو منصور البغدادی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو منصور البغدادی جو اہل سنہ کے بہت بڑے متکلمین میں ہیں، اور ان کی کتاب التبصرۃ البغدادیہ بہت مشہور ہے، جو کتاب اصول الدین کے نام سے چھپا ہوا ہے، وہ ہماری کتاب ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب فرقوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے الفرق بین الفرق، الفرق بین الفرق۔ یہ کتاب بھی فرقوں کے لحاظ سے اچھی کتاب ہے۔ تیسری کتاب علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے الملل والنحل، الملل والنحل، یہ کتاب بھی اچھی ہے۔ چوتھی نمبر پر کتاب اس موضوع پر شاندار کتاب علامہ ابن حزم نے لکھی ہے، اور وہ ابھی نئے تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں چھپی ہے، اور مغرب سے چھپی ہے، دار مالکیہ سے، اور اس کتاب کا نام ہے الفصل فی الملل والنحل، الفصل فی الملل والنحل۔ یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ تو یہ ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر آپ کو فرقوں کا تعارف ملے گا۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ ایک بات کہی تھی اور دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جو گمراہ فرقے موجود ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے منحرف فرقے ہیں، کوئی ایسا فاضل اٹھے کہ ان جدید فرقوں کی عقائد کا اور قدیم فرقوں کے عقائد کا مقارنہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ اس جدید فرقے کا یہ عقیدہ قدیم فرقے کا اس عقیدے کی طرف اس کا تار مل رہا ہے، اس کا تعلق مل رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس موضوع پر ابھی تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ بہرحال اہل باطل کے ان فرقوں کے درمیان اہل حق نے جو کام کیا تھا ان میں مایاناز شخصیت، نمایاں شخصیت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہماری اس نشست کی گفتگو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے علم کلام کے حوالے سے کیا قربانیاں دی۔ دراصل امام ابو حنیفہ ایک ہم جہت شخصیت تھے، اور ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کی جو شاخیں تھی وہ پورے عالم اسلام کو فائدہ دے رہی تھی، اور تمام علوم میں وہ ماہر تھے۔ وہ
فنون عالیہ میں ماہر تھے، صرف نحو اور اس طرح معقولی علوم میں۔ چنانچہ صرف میں ایک مشہور متن ہے المقصود فی الصرف، یہ امام ابو حنیفہ طرف کی منسوب ہے، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ باقاعدہ المقصود فی الصرف کے اوپر بہت سارے علماء نے شروحات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی سیاسی حوالے سے اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے لحاظ سے ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑی تفصیلات ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ اور ان کی سیاسی زندگی، تو انہوں نے اس کتاب میں ان کی سیاست کے حوالے سے تھوڑا بہت روشنی ڈالی ہے۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے اندر کتنے ماہر تھے یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ چنانچہ بہت سارے حضرات نے امام ابو حنیفہ کی حدیث کے حوالے سے کتابیں لکھی ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مکانۃ الامام ابی حنیفہ بین المحدثین۔ اس طرح بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے فاضل دوست تھے مولانا نعمان صاحب، انہوں نے اردو زبان میں ضخیم جلد لکھی ہے جس کے اوپر میرا مقدمہ بھی درج ہے، اور اس کتاب کا نام ہے امام ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام۔ اور اس طرح بہت سارے حضرات نے حدیث کے حوالے سے امام صاحب کے لیے کتابیں لکھی۔ اب یہ ایک کتاب چھپی ہے الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ، اور یہ کتاب 20 جلدوں کے اندر چھپی ہے، اور اس میں ہزاروں روایات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی حدیثی حوالے سے بھی خدمات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حوالے سے خدمات تو روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور وہ تو فقہ کے لحاظ سے ایسے چمک رہے ہیں جس طرح اس وقت یہ سورج چمک رہا ہے۔ ان کی فقہ خدمات تو ایسے ہیں۔ ان کے شاگردوں کا کہنا ہے، ایک عالم ہے علامہ قونوی نوح القونوی، ان کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتاب و سنت سے 10 لاکھ کے اوپر مسائل مستنبط کیے ہیں، 10 لاکھ سے اوپر مسائل مستنبط کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو مسائل کتاب و سنت سے مستنبط کیے ہیں وہ بھی تو بالکل واضح ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا ایک اور طرف ہے ان کی زندگی کا کہ ان کا فرق باطلہ کے خلاف جہاد کرنا، فرق باطلہ کے خلاف صد سکندری باندھنا، اور علم کلام میں مہارت۔ تو آج کی ہماری جو اس نشست کی گفتگو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا علم کلام کے اندر مہارت ہے۔ اصل میں ہم امام ابو حنیفہ کو باعتبار فقیہ اور مجتہد کی جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ان کی بس اوقات ایک علم میں شہرت کی وجہ سے دوسرے علوم کی شہرت مان پڑ جاتی ہے۔ حال یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے علوم میں بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں، لیکن ایک شاخ کے اندر شہرت کی وجہ سے وہ دوسری شاخ کی شہرت مان پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کی شہرت فقہ میں جب ہو گئی تو علم کلام کی طرف ان کسی کی زیادہ توجہ نہیں رہی۔ تو اس محاضر اور مقالے میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کے اندر جو خدمات ہیں اس پر ہم نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کی فروع مسائل، فقہ مسائل میں اتنی زیادہ فکر کی کوشش کی ہے کہ کسی آدمی کو 24 گھنٹے میں جو بھی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ آئے فقہ لحاظ سے وہ حل ہو جائے۔ تو جو امام فقہ لحاظ سے لوگوں کے لیے اتنا فکر مند ہے تو عقیدے کے لحاظ سے وہ کیسے فکر مند نہیں ہوگا؟ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ بطریق اولا وہ لوگ کے لیے فکر کر رہا ہو۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فقہ کی علم کلام کے اندر اتنا بلند مرتبہ حاصل کیا کہ ان کی طرف انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہی وہ عالم ہے جو علم کلام کے مجتہد اور علم کلام کے امام ہیں۔ اور یہ گواہی ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے قریب بڑے بڑے لوگوں نے دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام شافعی بطور حریف کی گردانا جاتا ہے کیونکہ فروعی اختلافات میں امام شافعی خود مکتب فکر کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امام ابو حنیفہ کا علم کلام کے معترف ہیں۔ وفیات العیان میں امام ابن خلکان نے یہ مشہور قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ الناس كلهم عيال على ثلاثة، امام شافعی فرماتے ہیں الناس كلهم عيال على ثلاثة، على مقاتل ابن سلیمان في التفسیر، على زہیر ابن ابی سلمہ في الشعر، على ابی حنیفہ في الكلام۔
یعنی علمی دنیا کے تمام لوگ 3 آدمیوں کی خوشچین ہیں، 3 آدمیوں کے تعریف میں رب اللسان ہیں، تفسیر میں مقاتل بن سلیمان کے، اشعار میں زہیر بن ابی سلمہ کی، جن کا سبع معلقہ میں ایک معلقہ ہے، اور علم کلام میں امام ابو حنیفہ کی۔ یہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علم کلام کی تعریف کی گئی ہے، یہ کسی بچے کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایسے عظیم امام کی طرف سے ہیں جو امام شافعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ واقعی امام ابو حنیفہ علم کلام میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح 5ویں صدی کے مشہور متکلم امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی التفسیر البغدادیہ میں لکھتے ہیں، اول متکلمی اہل سنہ من الفقہاء ابو حنیفہ۔ فقہاء میں جو متکلمین تھے ان میں سب سے پہلے متکلم امام ابو حنیفہ تھے۔ اول متکلمی اہل سنہ من الفقہاء ابو حنیفہ۔ پھر کہا الف فیہ الفقہ الاکبر والرسالۃ فی نصرۃ اہل سنہ، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام سیمری رحمہ اللہ جو مشہور عالم گزرے ہیں، متقدمین میں سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، بہت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہ کتاب پہلے زمانے میں بہت چلتی تھی، اس میں غلطیاں بہت زیادہ تھیں۔ ہمارے استاد اور شیخ جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، شیخ دکتور سعید بکداش حفظہ اللہ ورعاہ، جو جامعہ طیبہ کے شیخ الحدیث ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی ہے۔ اور میری مدینہ منورہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ مبارک سے اس کا ایک نسخہ مجھے عنایت فرمایا اور اس پر تحریر بھی لکھا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے، ان کی تحقیق سے اب چھپ گئی ہے۔ امام سیمری کی کتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، امام سیمری متقدمین میں سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ان الامام ابا حنیفہ کان متکلم هذه الامہ فی زمانہ وفقیہہم فی الحلال والحرام، یعنی امام صاحب اپنے وقت میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے متکلم اور حلال و حرام کے تمیز و توضیح میں فقیہ و مجتہد تھے۔ تو یک طرف اگر امام ابو حنیفہ فقہ میں مجتہد تھے تو دوسری طرف علم کلام میں بھی وہ مجتہد تھے، اور لوگ ان کو ایک مرضی کی حیثیت دیتے تھے۔ اور اسی طرح شافعی مورخ اور محدث امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ السلام میں یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے، امام صاحب خود فرماتے تھے کہ کنت انظر فی الکلام، میں علم کلام میں تحقیقات کرتا تھا، حتی بلغت فیہ مبلغا، یہاں تک کہ میں علم کلام کے اندر ایسے درجے کو پہنچ گیا کہ یشار الی فیہ بالاصابع، کہ لوگ جب کہتے کہ یار علم کلام میں ماہر کون ہے تو میرے طرف انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے کہ یہی وہ آدمی ہے جو علم کلام کے ماہر ترین لوگوں میں سے ہے۔ میں اس درجے کو پہنچ گیا تھا علم کلام کے علم میں۔ اور اسی طرح علامہ کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ جو 11ویں صدی کے محقق ہیں، جنہوں نے اشارات المرام کتاب لکھی ہے، علامہ کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ نے پہلے ایک متن متین لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے الاصول المنیفہ فی الامام ابی حنیفہ، اور امام صاحب کے 5 کتابوں کو اس کے اندر بالکل فٹ کر دیا ہے، اچار بنا کر اس کو اندر ڈال دیا ہے، ایک دوسرے میں داخل کر کے ایک متن بنا دیا ہے، بہت کامیاب متن ہے الاصول المنیفہ۔ اس کے اوپر پھر خود انہوں نے اشارہ لکھی ہے، اشارات المرام عن عبارات الامام۔ کمال الدین بیاضی 11ویں صدی کی بہت مایہ ناز متکلم تھے، اور ان کی کتابوں میں علم کلام کے ایسے حوالے ملتے ہیں کہ آج کل کتابیں نہیں چھپی، مخطوطات کی شکل میں یا ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، دیکھیں ابو حنیفہ اول من دون الاصول الدینیہ واتقنها بقواطع البراہین فی مبادئ امر بعید رأس المئة الاولى وانما كانت رسائل من تقدمه في رد الخوارج والقدریہ، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں پہلے صدی کی تھوڑی ہی بعد اصول دین کو باقاعدہ مرتب کیا۔ امام صاحب سے پہلے جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا تھا وہ محض قدری اور خوارج کی تردید پر مشتمل تھا، باقاعدہ اصول باطل نہیں تھی۔ پورے علم کو عنوانات اور معنونات اور اصطلاحات کی وضع کے ساتھ جنہوں نے مدون کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فقہ اکبر اس علم میں لکھا۔
تو یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت ہے امام صاحب کے بارے میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد اہل بدعت بہت ہوتے تھے، اور خاص کر بصرہ میں۔ بصرہ تو اہل بدعت کا مرکز تھا۔ بصرہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آج کل لاہور ہے، لاہور میں آپ کو ہر قسم کے فرقے کا آدمی ملے گا۔ وہ لوگ بھی ہے جو بالکل خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور لاہوری فرقہ جو مشہور ہے قادیانوں کا وہ بھی وہیں پر ہیں۔ کراچی بھی اس طرح ہے، بوہری اس میں ملیں گے، اسماعیلی اس میں ملیں گے، قرامطہ اس میں ملیں گے، روافظ تو بہت سارے ہیں، دوسرے فرقے سلفی تو اس میں ملیں گے۔ پھر سلفی کے اندر بہت سارے جماعتیں ہیں، جمعیت اہل حدیث و غرباء اہل حدیث، یہ سب کراچی اور لاہور میں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو ان جگہوں میں اہل بدعت بہت ہے، یہی کیفیت بصرہ کی تھی، اور اہل حق بھی بہت سارے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں اہل حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے گفتگو کے لیے جاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی اہل بدعت اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتا تھا، امام ابو حنیفہ ان کے سامنے ہوتا تھا اور ان سے گفتگو کرتا، مناظرہ کرتا۔ اور یہاں تک اس کو انہوں نے ترجیح دی کہ بس اوقات جب کوفہ سے بصرہ کی طرف جاتے تو 8 مہینے تک وہاں سکونت اختیار کرتے، بس اوقات اس سے زیادہ سکونت اختیار کرتے تاکہ وہاں اگر کوئی اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرے تو میں ان کا مقابلہ کروں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 20 مرتبہ سے زیادہ میں بصرہ اس مقصد کے لیے گیا ہوں۔ 20 مرتبہ بہت بڑی چیز ہے، 20 مرتبہ سے زیادہ میں اس مقصد کے لیے گیا ہوں کہ بصرہ کے اندر اہل بدعت سے مناظرے اور محاسبے کروں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت سے اس طرح گفتگو کی اور محاذرے کی، اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بہت خالص تھے تو مناظرے کے بعد اکثر اہل بدعت توبہ بھی کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی المطالب العالیہ من العلم الالہی، اس کے حوالے سے میں نے یہاں درج کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ اپنی مسجد میں تشریف فرماتے تو اس دوران کچھ دہری لوگ آ گئے، خلقی یا دہری، یا آج کل ہم اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو اللہ کی وجود کی منکر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرماتے اور انہوں نے مسجد پر حملہ کیا، مسجد کا محاصرہ کیا، اور امام ابو حنیفہ کے سامنے آئے اور اپنی تلواروں کو سونتا اور امام ابو حنیفہ کی گردن پر رکھا اور کہا کہ ابو حنیفہ ہم تم سے بہت تنگ آ چکے ہیں، ہر جگہ تم ہمارے خلاف بات کرتے ہو، آج آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ بہت ذہین آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زبردست ذہانت دی تھی۔ انہوں نے کہا بے شک میں آپ کا مخالف ہوں، سب آپ کو معلوم ہے، اور اس وقت تم مجھے قتل کر رہے ہو، آپ کے قتل سے میں بچ نہیں سکتا، لیکن تم اپنے آپ کو محققین کہتے ہو، تو صبح سے ایک مسئلے میں میرا ذہن جھگڑا ہوا ہے، میرا ذہن جو ہے نا انجل بنجل ہے، تو اگر اس کا جواب تم دو تو تھوڑی سہولت سے میری خون نکل جائے گی جسم سے۔ تو انہیں کون سا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس صبح ایک آدمی آئے کہ ابو حنیفہ ایک عجیب واقعہ میری نظروں کے سامنے ہوا ہے، میں فلاں سمندر کے قریب گیا جس کے ایک طرف ایک بہت بڑی گھنی جنگل تھی جس میں بڑے بڑے درخت تھے، تو اس جنگل میں ایک درخت کو دیکھ رہا تھا جس سے 10 آدمی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تھے، اتنی بڑی درخت تھی، اس کے اتنا بڑا تننا تھا۔ تو اس درخت کو میں دیکھ رہا تھا، وہ درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے سامنے کوئی کلہاڑی والا نہیں تھا، کوئی ترکان نہیں تھا، خود بخود وہ درخت کٹ گیا میرے نظروں کے سامنے۔ پھر اس کی شاخیں ہوا میں الگ ہوتی گئی، پھر اس درخت کے تنے سے خود تختے بن گئے، میرے نظروں کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، تختہ ایک تختہ الگ ہوا، دوسرا تختہ الگ ہوا، تیسرا الگ ہوا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ تختے ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس سے کشتی بن رہی تھی، اور ہوا میں کیل میں نے دیکھے کہ کیل آ رہے تھے، اس کے کونوں پر داخل ہو رہے تھے، باقاعدہ کشتی بن گئی، اور بغیر ملاح کے بغیر مزدوری کے وہ کشتی سمندر کے اندر چلی گئی، پانی کے قریب کڑی ہو گئی۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ہوا میں ٹنوں کے ٹن بوجھ بوریا اس کے اندر جا رہی تھی اور پڑ رہی تھی، یہ سب ہو رہا تھا، اس کے ساتھ نہ کوئی آدمی تھا، نہ مزدور تھا، نہ ملاح تھا، اور بغیر ملاح اور بغیر کپتان کی وہ کشتی سمندر میں چلنے لگی۔ یہ سب منظر میرے سامنے ہوا ہے۔ تو دہریوں نے کہا کہ ابو حنیفہ ہنس پڑے کہ ابو حنیفہ ہم تو تم کو بہت ذہین مانتے تھے کہ آدمی بہت ذہانت والا ہے، لیکن تم تو بہت احمق نکلے۔
کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا درخت بغیر کلہاڑی کی خود گرا ہو اور بغیر ترکان کے خود گرا ہو اور پھر اس سے شاخیں الگ ہوئی ہوں اور پھر اس سے خود بخود تختے بنے ہوں اور پھر اس سے کشتی بنی ہو اور بغیر کپتان کے اور بغیر ملاح کے وہ سمندر میں جانے لگی ہو؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ تو آج ہم سن رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ اس کے لیے تو بہت سارے ترکان چاہیے، بہت سارے جو ہے نا کلہاڑی والے چاہیے، بہت سارے مزدور چاہیے، ان کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آمدم برسر مطلب، ارے بیوقوفو، جب اتنی چھوٹی سی کشتی بغیر مزدور اور بغیر ملاح کی اور بغیر ترکان کی نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا کائنات، اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ پہاڑ بغیر اللہ کی کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ سب نے توبہ کر لی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کئی مناظرے کی، بلکہ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی فاضل اٹھے اور مناظرات امام ابو حنیفہ اس کو اکٹھا کرے ان کی سوانح سے اور ان کے مختلف کتابوں سے مستقل ایک تصنیف بن سکتی ہے۔ پتہ نہیں کئی دوروں میں نے یہ بات کہی، ابھی تک ایسا کوئی فاضل پیدا نہیں ہوا جو امام صاحب کے مناظرات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں اور اس سے مستقل ایک تصنیف اور ایک کتاب کو بنائیں۔ بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائے کہ وہ لوگوں کے عقیدے کی کتنی فکر کرتے تھے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واحد وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے علم کلام میں سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا، واحد وہ تابعی ہیں جنہوں نے علم کلام میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا۔ چنانچہ اور تابعین ہیں، مثلا امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کتاب ہم تک پہنچی ہے، اس کا نام ہے رسالہ فی رد القدر، رسالۃ فی اثبات القدر، اور کئی دیگر حضرات سے ایک ایک کتاب پہنچی ہے۔ واحد امام ابو حنیفہ ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں عقیدے کے اندر 5 کتابیں پہنچی ہیں، اور ان 5 کتابوں پر ہم یہاں تبصرہ کریں گے، اور امام ابو حنیفہ سے یہ 5 کتابیں ثابت ہے سندن، اور یہ جو 5 کتابیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی ہے تو یہ ثابت اس لیے ہے کہ کسی مصنف سے کتاب کی ثبوت کے لیے 2 طریقے ہیں، اس کو خوب سمجھو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سند متصل کے لحاظ سے وہ کتاب ہم تک پہنچ جائے۔ مثلا میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو میں 300 سال پہلے گزرا ہوں، تو میرے شاگرد نے مجھ سے وہ کتاب سنی ہے، پھر اس شاگرد نے اپنے شاگرد کو سنائی ہے، پھر اسے اس کے شاگرد کو سنائی ہے، اور سب ثقہ شاگرد ہے، اور سب نے جو نا یہ جو سند مصنف تک پہنچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب مصنف نے ہی لکھی ہے، یہ سند متصل ہے۔ اور مصنف سے کتاب کے اثبات کا طریقہ دوسرا جو ہے وہ تواتر ہے، تو تواتر کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سب کتابیں جو ہے نا ثابت ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کتابوں کے اوپر شروحات قرن اول سے لکھی گئی ہے، اور میں نے تقریباً کئی علماء کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں پر شروحات لکھی ہے، اور وہ بعض 4ویں صدی کے ہیں، بعض 5ویں صدی کے ہیں، بعض 6ویں صدی کے ہیں، بعض 7ویں صدی کے ہیں، بعض 8ویں صدی کے ہیں، الی عصرنا الراہن الی یومنا ھذا۔ تو یہ تواتر ہے، ہر زمانے میں سب لوگ اس پر متفق ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب ہے، فقہ ابسط امام صاحب کی کتاب ہے، تو یہ تواتر ہے، اور تواتر سند کے لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط طریقہ ہے، لہٰذا یہ 5 کتابیں امام ابو حنیفہ سے ثابت ہیں۔ ہمارے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب کی کتابیں نہیں ہے اور فقہ ابسط امام صاحب کی کتاب نہیں، لیکن یہ ان کے قلم کی تسامح ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے اور محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھی ہے۔ ان کتابوں کا ترتیب وار میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی کتاب الفقہ الاکبر ہے، اور دوسری کتاب الفقہ الابسط ہے، اور تیسری کتاب الرسالہ الی عثمان بتی ہے، اور چوتھی کتاب العالم والمتعلم ہے، اور 5ویں کتاب جو ہے نا وہ الوصیہ للامام ابو حنیفہ ہے۔ پہلی کتاب کی طرف آ جائیں، الفقہ الاکبر۔ فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ ہم تک پہنچی ہے۔ حماد جو تھے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور امام صاحب کی ایک ہی بیٹے تھے۔ یہ جو عام طور کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اسے کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، ہذا خطا فاحش۔ امام صاحب کی کوئی بیٹی نہیں تھی، امام حنیفہ کے ایک ہی بیٹے تھے جس کا نام ابو حنیفہ تھا۔ البتہ ابو حنیفہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں کئی اقوال ہے،
یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیف موحد کو کہتے ہیں. ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بڑے موحد تھے. یا ایک دوسری بات بھی بعض علماء نے لکھی ہے، شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ دوسرے محققین نے، کہ عراقی لغت میں حنیفہ دوات کو کہا جاتا تھا. دوات، چونکہ امام صاحب کے پاس ہر وقت قلم اور دوات ہوتی تھی اور کوئی نقطہ آتا تو اس کو لکھتے تھے، اس وجہ سے دوات کی ملازمے کی وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا گیا. لیکن یہ بات ان کی ایک بیٹی تھی اور جس کا نام حنیفہ تھا، یہ بالکل خطا بات ہے اور تاریخ میں اس کی کوئی اثر نہیں ملتی. ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا حماد، اور پھر حماد کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا اسماعیل. تو یہ جو ابو فقہ اکبر ہیں تو یہ امام حماد بن ابی حنیفہ کی روایت سے ہمیں پہنچی ہے. پرانے زمانے میں کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد یا کتاب لکھتا یا ویسی بھی حافظ ہوتا اور سمندر ہوتا تو وہ طلبہ کو کہتے کہ لکھو. طلبہ املا لکھتے تھے. جب مثلا میرے سامنے کتاب نہ ہو اور میں املا کرا رہا ہوں، تم نے لکھا تو کہا جائے گا ہذا تصنیف سجاد. یہ طریقہ تھا متقدمین میں، وہ املا کرتے تھے اور املا کے اندر جب وہ کتاب جو ہے نا لکھا جاتا تھا تو طلبہ تحریر کرتے تھے تو اس کتاب کی نسبت استاد کی طرف کی جاتی. آج کل احتیاطاً ہم کہتے ہیں افادات و فلان، تحریر فلان، افادات و فلان. اس زمانے میں جب استاد طلبہ کو کتاب املا کرتا تھا تو اسی تصنیف کی نسبت امام صاحب کی طرف کی جاتی تھی. جیسے کہ کتاب الاثار کو دیکھیں، بروایت محمد، کتاب الاثار بروایت ابی یوسف، کتاب الاثار بروایت ظفر. تو یہ سب تو امام حنیفہ نے املا کرایا تھا، خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، پھر بھی امام صاحب کی طرف کتاب الاثار کی نسبت کی جاتی. ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت اس سے مختلف ہے کہ امام محمد نے اپنے قلم سے لکھا ہے، امام ابو یوسف نے اپنے قلم سے لکھا ہے، لیکن بیان کرتے تھے کون؟ امام ابو حنیفہ. تو یہ جو فقہ اکبر ہے، ابسط ہے، یہ سب امام صاحب نے املا کرائی ہے. اور جب املا کرائیں گے اس وجہ سے یہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہی نسبت کی جائے گی. تو حماد بن ابی حنیفہ نے فقہ اکبر کا روایت کیا ہے، امام صاحب نے اس کو اس کے سامنے بیان کیا، اس نے اس کو نقل کیا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے فقہ الاکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ. فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ یہ ہمارے زمانے میں متداول ہے، عام طور ملتی ہے، اور اس پر بہت سارے علماء نے شروحات لکھی ہے. چند شروحات کا میں ذکر کروں گا. فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ کے سب سے بہترین اور اچھی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح جس کا نام ہے کہ شرح فقہ اکبر کے نام سے مشہور ہے اور اپنا نام ہے منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر. اپنا نام کیا ہے؟ منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر. اور ہمارے یہاں علمی حلقوں میں وہ شرح فقہ اکبر ملا قاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اس کا اپنا نام نہیں ہے شرح فقہ اکبر، اس کا اپنا نام ہے منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر. یہ فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ کی بہترین شرح ہے، اچھی شرح ہے، اگرچہ تھوڑی طویل ہے. خود مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں فقہ اکبر پر مختصر شرح لکھوں، لیکن جب میں نے قلم اٹھایا تو وہ مجھ سے اتنی طویل ہو گئی کہ اندازہ نہ لگاؤ. پھر انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس وجہ سے پھر میں نے چاہا کہ علم کلام میں ایک مختصر متن لکھوں، ایک مختصر شرح لکھوں، تو بدل الامالی پر دوسری شرح لکھی ضوء المعالی. اور واقعی ضوء المعالی بنسبت شرح فقہ اکبر کی مختصر ہے. شرح فقہ اکبر یہ بہترین کتاب ہے، لیکن اس میں تقدیم تاخیر بہت ہے. ملا علی قاری کی قلم کی مثال ایسی ہے بعض کتابوں میں، جیسے ہماری اردو زبان میں مصنفین میں مولانا مناظر حسن گیلانی ہے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. گیلانی صاحب کی کتابوں کس سے دیکھا ہے؟ کس آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ گیلانی صاحب کی مثال سمندر کی چپوں کی ہے، جس طرف نکل جائیں بس نکلتا ہے ایک بات سے بتنگڑ بناتا ہے، بس صاف بات یہ. اب دیکھیں سوانح قاسمی 2 جلدوں کی کتاب ہے. سوانح قاسمی کی اگر کوئی اختصار کرے تو وہ ایک چھوٹے جلد میں آ جائے گی، اس میں زوائد بہت زیادہ ہیں. تو یہ میں ان کی ذم بیان نہیں کر رہا، اللہ نہ کریں، کہ ان کی مدح ہے، بس اس کی مثال ہی ایسی تھی، کیفیت ایسی تھی. ہر مصنف کی اپنی طبیعت ہوتی ہے.
تو جس طرح اردو میں مولانا مناظر تھے تو عربی میں شرف اکبر کی مثالیں تھیں. اس وجہ سے اس میں زوائد بہت آ گئے ہیں, تقدیم اور تاخیر اس میں بہت زیادہ آ گئی. تو اگر کوئی فاضل اٹھے اور وہ شرف اکبر کی تہذیب کرے اور اختصار کرے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. لیکن میں نے کہا فاضل اٹھے, وہ وفاق المدارس کا فاضل نہیں کہہ رہا. ہاں, فاضل سے مراد میرا کیا ہے؟ مولانا عبدالرشید صاحب جو علم کلام کا فاضل. اگر علم کلام کا ماہر کوئی اٹھے اور وہ شرف اکبر کا تہذیب کرے تو یہ بہترین صلاح ہے. یہ حال مرقات کا ہے. میرے اپنے استاد محترم حضرت مولانا امین اورنگزی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت مشکات کے لیے میں کون سی شرح مطالعہ کروں؟ تو انہوں نے رائے دی کہ لمعات التنقیح لے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مطالعہ کرو. میں نے کہا مرقات کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا مرقات کی مثال تو جنگل ہے, جنگل کے اندر گھس گئے تو اس سے نکلو گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ طویل ہے. تو اگر مرقات کا بھی کوئی تہذیب کرے اور اس کو ترتیب دے, جس طرح مصابیح السنہ کی ترتیب صاحب مشکات نے دی ہے نا, آپ لوگ تو فاضل ہے, جانتے ہو میری بات کو. صاحب مشکات اٹھا اور اس نے مصابیح السنہ کو ترتیب دی. اگر اس طرح کوئی فاضل اٹھے اور اس کو ترتیب دے, بہت بڑی بات. امام ابن حبان نے صحیح لکھی, صحیح ابن حبان, لیکن اس میں حسن ترتیب نہیں تھی. ابن بلبان الفارسی اٹھا اور اس نے صحیح ابن حبان کو ترتیب دی. 18 جلدوں میں وہ کتاب ہے. تو لاحق سابق کی تصریح کے ساتھ اس طرح کرتا رہتا ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اس لیے میں یہ رائے دے رہا ہوں, اور یہ رائے اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی میری کلپ کو سن کر مجھ پر اعتراض نہ کرے کہ آج یہ اتنا ایسا مولوی بنائے کہ مولا علی قاری پر اعتراض کر رہا ہے. وہ ہمارے سر کے تاج ہے. وَلَهُمْ أَيَادِ بَيْضَاء عَلَى رُؤُوسِنَا, اور ہم ان کے احسانات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم فی ثریا ونحن فی الثرا, ہم فی ثریا ونحن فی الثرا. لیکن اگر مرقات کی کوئی تہذیب کرے اور اسی طرح شیخ اکبر جو منہ الروض الازہر کے نام سے مشہور ہے, اس کی کوئی تجدید کرے اور ترتیب کرے تو بہت اچھی بات ہوگی. اصل میں بعض مباحث ابتدا میں ہونی چاہیے, وہ پیچھے چلے گئے. بعض مباحث پیچھے ہونے چاہیے, وہ ابتدا میں آ گئے. یہ بات اچانک کی بات یہ بات امام ابو جعفر الطحاوی کے العقیدہ الطحاویہ کے اندر ہے. میرے ایک شاگرد ہیں, بہت بڑے ماشاءاللہ مدرس ہیں. ان کو میں نے یہ کام دیا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو کتاب ہے متن متین امام ابو جعفر الطحاوی کی جو عقیدہ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے, اس کو ترتیب دو. اس کی وہ عبارتیں پہلے کرو جو الہیات کے ساتھ متعلق ہے, پھر وہ عبارت درمیان میں کرو جو نبویات کے متعلق ہے, پھر وہ عبارت آخر میں لاؤ جو سمعیات کے متعلق ہے. تو اللہ کرے تم لوگوں میں اس طرح کوئی اٹھ جائے. مولانا عبدالرشید کہے گا کہ استاد جی آج کل مشورے تو بہت دے رہا ہے, اور کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے. اور اس کی مثالیں بھی ہیں. دیکھیں الحکم العیسائیہ ہماری تصوف کی کتاب ہے, الحدیث بالحدیث یوز کر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. الحکم العیسائیہ یہ ایسی کتاب ہے تصوف کے اندر جس طرح نحو کے اندر کافیہ کی حیثیت, ایسی کتاب ہے. ہمارے ہاں درجہ تکمیل میں داخل ہے, طلبہ پڑھتے ہیں. لیکن ایک عالم گزرے ہیں شیخ علی متقی الہندی, جس سے کنز العمال لکھی ہے, ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اس کو فقہی ترتیب پر رکھا. پہلے کتاب و طہارت والے حکم رکھے اس طرح یوں جو فقہی ترتیب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اسی ترتیب پر پھر اس کی اشارہ لکھی اور اس کا نام رکھا اکمال الشیم, اکمال الشیم فی شرح الحکم. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو اگر شرف اکبر کی کوئی ترتیب اور تجدید کرے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. اس لیے, اور اس کی ایک مثال میرا ان چیزوں سے تعلق ہے. ایک مدرسے میں ایک ساتھیوں نے اس طرح کو داخل کیا, مجھ سے مشورہ نہیں دیا, اور وہ مدرسہ تھا بنات کا. تو 2-3 مہینے میرے پاس اس مدرس کا فون آیا. اس سے کہا استاد جی مجھے تو اس کتاب نے پاگل کر دیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ جو بات
بالکل کتاب کے ابتدا میں ہونی چاہیے اس نے آخر میں لے آیا، اور جو آخر میں ہونی چاہیے وہ ابتدا میں لایا، کیا کروں اس کا؟ اور اس عبارت میں حسن ترتیب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی تجدید واقعی کرنی چاہیے۔ تو شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی بہترین شرح ہے، خاص کر اگر آپ نے نسخہ لینا ہے تو وہ نسخہ لو جو منہ الروض الازہر فی شرح الفقہ اکبر کے نام سے مشہور ہے، اور جس کے اوپر شیخ وہبی سلیمان غاؤجی کی تعلیقات درج ہیں، حاشیہ درج ہیں، اور اس کا نام ہے تاریخ المیسر فی شرح الفقہ اکبر، اس نام سے یہ چھپا ہے، دارالبشائر الاسلامی بیروت سے چھپا ہے۔ دوسری شرح فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ کی وہ شرح ہے جس کو امام ابو المنتہی مغنیساوی نے لکھی ہے، ان کی وفات 239 میں ہوئی ہے، 939 میں۔ یہ ابو المنتہی کے نام سے شرح مشہور ہے۔ کس نام سے مشہور ہے؟ ابو المنتہی۔ اور ہمارے یہاں بنات میں جو میری آواز بھی سن رہے ہیں، الحمدللہ یہاں میں نے اپنے شاگردیوں کو کئی سال تک پڑھایا، وفاق کے ساتھ ہمارا پہلے الحاق نہیں تھا، تو میں اپنی طریقے سے یہاں نصاب پڑھایا کرتا تھا، تو میں نے ابو المنتہی کو کئی سال پڑھایا، بہترین کتاب ہے ابو المنتہی فقہ اکبر کی شرح، اور اب تو کئی اس کے نسخے چھپ گئی، ترکی سے چھپ گئی ہیں، اردن سے چھپ گئی ہیں، بہترین اس کے حاشی چھپ گئے۔ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اور مجھے ابھی ایک نئی بات پتہ چلی ہے، وہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ اصل میں امام ابو المنتہی مغنیساوی نے فقہ اکبر کی 2 شرح لکھی ہے، ایک کبیر ایک صغیر۔ تو صغیر شرح کا تو یہ ذکر ہے، اب میرے پاس کبیر بھی آ گیا ہے، جو کبیر شرح ہے وہ مصر سے چھپا ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، اور اس شرح کا مزہ ہی الگ ہے صغیر سے۔ اس میں کمال یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایسے کلام کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے تو بہتا ہے بالکل علوم میں جیسے سمندر ہوتا ہے۔ تو ابو المنتہی کی یہ ذہن میں رکھے کہ 2 شرح ہیں، ایک کبیر ہے اور ایک صغیر ہے۔ کبیر دار الذخائر مصر سے چھپی ہے، اور صغیر ابو المنتہی آج کل ملتی ہے، افغانستان سے بھی چھپی ہے، پشاور میں بھی چھپتی ہے۔ اس کا ایک حاشیہ ہے، حاشیہ کا نام ہے عبد القادر کاکروی نے لکھی ہے۔ کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ اب وفاق والوں نے کہا دیکھا ہوگا، تم تو اردو کی شروحات کو پڑھتے ہو نا۔ یہ آپ خدا کوئٹہ وال سیتا سننے دے کہتا نہیں ابو المنتہی تا سننے دے ویلے ابو المنتہی میں ویلے دیکھا نا چا ویلے داو گورا زنگل دزمرو نہ خالی کی تا ویلے مناسب تا سنم نا حکمت اللہ لسو شد کا تیری دیوینی تی سڑی ویلے ابو المنتہی خمال دا سے خلق پکار دی دا سے گر گرال پکار دی علمی کلام سے رواسطی بل چا ویلے دے تاسنم نہیں جہانگیر تو رقم جائی تے خور مولا پتیوں ویلے دے گورے خواہ تا رکھلی تا خو ویلی دو خود دا سی مولا زوین ماشاء اللہ سی دو والد سے دا کتابون عاشق دے دے لوی سڑے افغانستان میں۔ بہرحال تو یہ ابو مغنیساوی کی شرح یہ بھی پڑھنی چاہیے بہرحال، لیکن ضرور ہے کہ یہ ایک ماہر آدمی سے پڑھو، اس میں کچھ خبایا زوایا ہیں، اگر ماہر آدمی نے وہ چیزیں نہیں پڑھائی تو تم کسی گاٹھی میں گر سکتے ہو، یہ ایک چیز ہے۔ اس میں صفات کا مسئلہ واضح نہیں ہے، اور خاص کر تقلید مومن مقلد کا مسئلہ اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے، اگر ماہر آدمی اس کو نہ پڑھائے تو اس میں تم لوگ غلط ہو سکتے ہو۔ اسی طرح فقہ اکبر بروایت امام ابی حماد القول الفصل شرح الفقہ اکبر، یہ بھی اس کی شرح ہے، علامہ محی الدین نے لکھی ہے، اور یہ شرح بھی بہترین شرح ہے، لیکن یہ عقلی استدلالات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالعلی بحر العلوم نے اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ فارسی میں چھپی ہے، شرح فقہ اکبر، یہ چھوٹی سی شرح ہے۔ کراچی اور رحیم اکیڈمی نے ہمارے استاد محترم کی بائی نے چھاپی تھی، حضرت مولانا عبدالعلیم چشتی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بائی تھے مولانا عبدالرحیم صاحب، انہوں نے چھاپی تھی الرحیم اکیڈمی سے، فارسی کے اندر نمایاں شرح ہے۔ اور بعض باتیں تو مجھے سال حاصل کسی کتاب میں نہیں ملی، بعض نقطے نادر اس کتاب میں مجھے ملی۔ وہ کہا جاتے ہیں نا بقیمت بہتر بقامت کہتر، کہ اس کی قامت تو بہت چھوٹی ہے لیکن قیمت اس کی بڑی ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں ربما یوجد فی الانہار ما لا یوجد فی البحار، بس اوقات چھوٹے چھوٹے نہروں میں وہ ہیرے آپ کو مل جاتے ہیں جو سمندروں میں بھی نہیں ملتے، اس طرح کی کیفیت ایسی ہے۔ تو بعض نقطے مجھے اس میں ملے۔
اس کا اردو ترجمہ بھی ایک ساتھی کے ذریعے سے میں نے کرایا ہے لیکن ابھی تک چھپا نہیں. اور امام بحر العلوم عبدالعزیز بہت بڑے آدمی تھے. ان کو اب بحر العلوم کا لقب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، بچوں نے نہیں دیا تھا، شاہ عبدالعزیز نے دیا تھا. اور واقعی بحر العلوم تھے. وہ شیخ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو منطقی تھے ہندوستان میں گزرے تھے نا، وہ کسی آدمی کو بھی نہیں مانتے تھے. یہ منطقی لوگ کسی کو مانتے نہیں، کسی کے علم کو تسلیم نہیں کرتے. تو کہتے ہندوستان میں 2.5 مولوی گزرے ہیں. کتنے مولوی؟ 2.5. دونوں مولیان میں ہندوستان کی ترشوی. ایک مولوی تو بحر العلوم تھا اور دوسرا مولوی نام لے رہا تھا کسی آدمی کا، غالباً یہ شیخ کمال الدین کشمیری. اور تیسرا جو آدھا مولوی تھا وہ شاہ ولی اللہ تھا. یہ منطق کا یہ مسئلہ ہے، یہ تعلی پیدا کرتا ہے اگر اس کے ساتھ اتباع سنت نہ ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ 410 میں ایک منطقی تھے تو وہ قاضی حمداللہ امور عامہ ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا، تو وہ فقول پہنتا تھا. فقول اس طرح پہنتا تھا، اس طرح میرے طرف دیکھ. تو کسی نے کہا فقول اس طرح کیوں پہنتے ہیں کہ نیچے آ جاتے؟ اس نے کہا یہ میں نہیں پہنا، یہ قاضی مبارک نے نیچے کر دیا ہے. یہ تو نہیں میں نے پہنا، یہ تو قاضی مبارک نے نیچے کر دیا ہے. مطلب قاضی مبارک اتنا نہ چاہیے کہ میرے فقول کو نیچے کر دیا ہے. بہرحال علوم کو اتقان کے طریقے سے حاصل کرنی چاہیے مولوی صاحب. تو یہ فقہ اکبر کی بعض شروحات ہیں. تو علامہ بحر العلوم کی شرح بہترین شرح ہے، بلکہ بحر العلوم کی ہر کتاب معناز ہے. انہوں نے اگر بعض مصنفین ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے. بحر العلوم ان لوگوں میں سے اس نے مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن گیا ہے. لیکن اللہ ستیہ ناس کرے روافظ کا روافظ نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی. یہ پھر اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے تھے. آدمی بہت بڑے تھے. علامہ بحر العلوم اللکھنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو. تو دوسری کتاب الفقہ الابسط کے نام سے، یہ بروایت ابو مطیع البلخی ہے. دوسری کتاب الفقہ الابسط ہے اور اس کو بھی بس اوقات الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے، لیکن عام طور مشہور نام اس کا کیا ہے؟ الفقہ الابسط. اور اس کے راوی کون ہے؟ ابو مطیع البلخی. یہ بھی بہترین کتاب ہے. اس کی بھی کئی سارے علماء نے شرح لکھی ہے. ایک شرح امام ابو اللیث سمرقندی نے لکھی ہے، ابو اللیث سمرقندی نے. اور یہ شرح خطاً امام ابو منصور الماتوریدی کے نام سے ہندوستان دکن سے چھپی ہے. یہ شرح ابو منصور ماتوریدی کی نہیں ہے، عفواً اصل میں یہ شرح امام ابو اللیث سمرقندی کی ہے، لیکن خطاً یہ ابو منصور الماتوریدی کے نام سے چھپی ہے. تو اب اس غلطی کو تصحیح فرما لیں کہ شرح امام ابو اللیث سمرقندی کی ہے. اور یہ نقطہ علامہ کوثری نے بیان کیا ہے. کوثری نے لکھا ہے کہ ابو منصور ماتوریدی کی شرح نہیں ہے الفقہ الابسط، بلکہ شرح امام ابو اللیث سمرقندی الفقیہ الحنفی کی ہے. اور الفقہ الابسط کی ایک اور شرح علامہ عبید اللہ علوی صاحب نے بھی لکھی ہے. یہ مجلس علم دابیر سے چھپی ہے، میرے پاس اس کا پروسیس موجود ہے. اور تیسری شرح فقہ ابسط کی علامہ جیس الدراز جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے تھے، انہوں نے لکھی ہے. اور اس شرح کا مخطوطہ جیسے کہ مجھے بعض ساتھیوں نے خبر دی ہے، یہ حضرت سید نفیس شاہ الحسینی کے مکتبے میں موجود ہے لاہور میں. ابھی تک یہ شرح چھپی نہیں ہے، لیکن بہرحال الفقہ الابسط بھی بہترین ہے. اور تیسری نمبر پر کتاب الوصیہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وصیتیں کی ہیں. امام صاحب کی وصیتیں بہت سارے ہیں. امام صاحب نے کئی شاگردوں کو وصیت کی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بڑا عالم آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو طلب اس سے کہتے ہیں حضرت کچھ وصیت فرمائیے، اب ہمیں کچھ نصیحت کرے. نصیحت وصیت تقریباً ایک چیز ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اس طرح امام صاحب سے کئی وصایا منقول ہے. وصایا للامام ابو حنیفہ، اس پر اب ضخیم کتاب اردن دارالغانم سے چھپ گئی ہے، بہترین کتاب ہے. دارالغانم سے کتاب چھپی ہے، وصایا لامام ابو حنیفہ و کتبہ. تو امام صاحب نے بہت وصیت کی ہے. جو وصیت خاص کر عقیدے کے لحاظ سے کی ہے اس کا تذکرہ یہاں درج ہے. اور اس وصیت کو علماء نے درخور اعتنا سمجھا ہے. ابھی کتاب الوصیہ کی ایک شرح امام اکمل الدین بابرسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اکمل الدین بابرسی بہترین شارح ہیں اور بہترین فقیہ ہیں، جنہوں نے ہدایہ کی شرح بھی لکھی ہے، دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں.
اصول بزدوی کی شرح تقریر کے نام سے 8 جلدوں میں لکھی ہے. بہت بڑے علم کے خاوند تھے، بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے وصیہ کی شرح لکھی. میری رائے یہ ہے کہ یہ کتاب درجہ ثالثہ میں داخل کرنی چاہیے، یا کم از کم بنات کے نصاب میں درجہ ثالثہ رابعہ میں داخل کرنی چاہیے. بہترین کتاب شرح الوصیہ لامام اکمل الدین بابل. اسی طرح کتاب الوصیہ کی دوسرے حضرات نے بھی ایک شرح الجوہرۃ المنیفہ شرح الوصیہ ملا حسین اسکندری، یہ بھی مولانا عین الحق صاحب ہیں بنگلہ دیش کے، ان کی تحقیق سے دارالریاحین سے چھپ گئی ہے. میں نے بھی لیا ہے لیکن میری کتابیں نہیں پہنچی، میں نے 8-10 نسخے لیے اس کی. یہ بھی اس کتاب کی بہترین شرح ہے ملا حسین اسکندری کی کتاب الوصیہ کی. اور اسی طرح ایک اور شرح ہے الجوہرۃ المنیفہ ہو گیا ظہور العطیہ شرح الوصیہ امام حسونی کی شرح ہے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں چھپی. شرح الوصیہ الاسکندری کی یہ بھی ابھی تک نہیں چھپی، لیکن یہ تمام شروحات کتاب الوصیہ کی، یہ آپ ذہن میں رکھیے. اسی طرح امام صاحب کی ایک اور کتاب ہے العالم والمتعلم. العالم والمتعلم یہ امام ابو مقاتل نے روایت کیا ہے. وہاں العالم والمتعلم اس کتاب کا نام اس لیے ہے کہ قال العالم یعنی قال ابو حنیفہ وقال المتعلم، تو سوال متعلم کرتے ہیں ابو مقاتل اور جواب قال العالم استاد دیتا ہے، اس لیے اس کتاب کا نام پڑ گیا العالم والمتعلم. اس کی شاندار شرح امام ابن فورک الاشعری نے لکھی ہے، اس کی شاندار شرح ہے. وہ پہلی مصر سے چھپی تھی اور اب جو ہے ہمارے دوست تھے فواد الغانم، وہ اپنے مکتب الغانم سے اس کو تحقیق کے ساتھ چھاپ رہے ہیں. اگر وہ نسخہ چھپ کے بہترین نسخہ ہے، اس کو آپ لے اور اب اپنے مکتبے میں رکھیں اور اس سے استفادہ کریں. اس کے علاوہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں الرسالہ الی عثمان بتی ہے. عثمان بتی رحمہ اللہ بصرہ کے ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے بہت بہترین ایک خط لکھا امام صاحب کو، اور امام صاحب کو کہا کہ یہ مرجیہ کون ہے، مرجیہ کے لحاظ سے سوال کیا. امام صاحب نے جواب رسالہ لکھا اور اس میں پورے اہل بدعت کا تعارف کیا. یہ مستقل ایک کتاب بن گیا، یہ رسالہ یہ جو خط تھا کتاب بن گیا. لیکن میرے علم کے موافق الرسالہ الی عثمان بتی کا کسی نے شرح نہیں لکھی. یہ بھی آپ جیسے فضلاء کے منتظر ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی کڑا ہو جائے. مولانا صاحب کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے فاضل دوست تھے مولانا محسن صاحب حفظ اللہ، علم کلام کے عاشق ہے وہ بھی. تو آپ جیسے حضرات اٹھیں اور رسالہ الی عثمان بتی کی شروحات لکھیں. مولانا یہ جو میدان ہے یہ تشنا ہے، یہ میدان پکار کا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں کود پڑو. حل میں مبارز تو ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کی طرف توجہ دے. اچھا، یہ 5 کتابیں 11ویں صدی کے ایک محقق امام کمال الدین البیاضی رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، خلافت عثمانیہ ترکی میں ہوتے تھے. تو امام کمال الدین البیاضی جو تھے انہوں نے ان 5 کتابوں کو ایک متن کے اندر جمع کر لیا اور ایسے انداز سے جمع کر لیا کہ تکرار اس سے نکال لیا، اور اس کا نام رکھا الاصول المنیفہ للامام ابی حنیفہ. اور کمال یہ کیا کہ خود اس کے اوپر شرح بھی لکھی اور اس کا نام رکھا اشارات المرام عن عبارات الامام. ہمارے استاد فاضل العلامۃ المحدث شیخ مولانا امین اورکزئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرتبے میں تھا شاہوام ہنگو میں. یہ بہت بڑے آدمی تھے، علامہ بنوری کے دائیں ہاتھ تھے. معرفت سنن کی تصنیف میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو مولانا امین اورکزئی رحمہ اللہ کو ان کے مرتبے میں تھا اور کتابیں ٹھٹول رہے تھے، تو انہوں نے یہ کتاب اٹھائی اشارات المرام اور فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمام مدارس میں اس کتاب کو داخل نصاب کرو. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو میں داخل نصاب کروں، ایسی بہترین کتاب ہے. تو یہ اشارات المرام آپ کو لینا چاہیے. یہ تو یہاں تک بات ہوئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کذباً و افتراءً بھی بعض کتابیں منسوخ کی گئی ہیں جن کی نسبت امام صاحب کی طرف بالکل غلط. جیسے ان کی طرف ایک جھوٹی کتاب نسبت کی گئی ہے، کتاب ان اللہ فی السماء دون الارض. کتاب ان اللہ فی السماء دون الارض، اس کتاب کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف بالکل جھوٹی ہے. اصل میں اہل بیت ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بڑے آدمی کی طرف اپنی جھوٹی تصنیف منسوخ کرتے ہیں تاکہ اس کی اشتہار ہو جائے. تو یہ کتاب ان اللہ فی السماء دون الارض یہ کسی مجسم نے لکھی ہے اور جھوٹی طریقے سے امام صاحب کی طرف اس کی نسبت کی ہے.
تو یہ کتاب امام صاحب کی طرف اس کا نسبت کرنا غلط ہے۔ چلو یہ صفحہ نمبر 102 سے پڑھو مولانا صاحب۔ قاری کون ہیں؟ کون قاری؟ مولانا حیدر صاحب پڑھے آپ؟ مائک ادھر کرو۔ آپ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ پڑھیں، شروع کریں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کی شروع کریں۔ امام صاحب کی طرف غلط منسوخ کتاب پر تنقیدی نظر، واضح ہے عقائد کی بات کتاب امام صاحب کی طرف۔ اچھا میری طرف توجہ دے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور 7ویں نمبر محاضرے میں یہ بات تفصیل سے آ جائے گی کہ اللہ رب العزت بغیر مکان کے موجود ہے۔ آسمان نہیں تھا، عرش نہیں تھا، مکان نہیں تھا، زمان نہیں تھا، پانی نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اللہ موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہو الآن کا مکان ولا زمان ولا مکان۔ جامع جواب ہے، اللہ زمانے کی طرف محتاج نہیں ہے، زمانہ تو قید ہے اور قید ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذات ذات مطلقہ ہے، اور اللہ مکان کی طرف محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مکان کی طرف محتاج ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو عرش جب نہیں تھا پھر بھی اللہ موجود تھا، فرش نہیں تھا پھر بھی اللہ موجود تھا، ماضی حال استقبال نہیں تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حسن عرش کے اوپر ہے، یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے، کیونکہ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ جو جس طرح پہلے عرش کے بغیر موجود تھے اب بھی عرش کے بغیر موجود ہے۔ اور یہ عرش و فرش، یہ جو عرش اتنا بڑا مخلوق پیدا کیا، یہ اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے پیدا کیا، یہ اس لیے نہیں کہ اپنے لیے مکان پیدا کیا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تو یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، لیکن بعض مجسمہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، فقہ ابسط کی عبارت کو اٹھایا، اس میں قطع و برید کیا، اور امام صاحب کی طرف اس غلط عقیدے کی ناکام کوشش کرنی چاہیے کہ امام صاحب بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے حسن، تو ان کی ایک عبارت کو نقل کیا ہے، اور اس عبارت میں انہوں نے تحریف کی ہے، اور وہ عبارت یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کہیں کہ لا عارف اللہ فی السماء ام فی الارض فقط کفر، کیونکہ وہ فوق السماوات و فوق العرش، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عبارت امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے، حالانکہ جب اس عبارت کو اصل مرجع میں دیکھا گیا تو وہ الفقہ الابسط ہے۔ تو فقہ الابسط کی عبارت کچھ اس طرح ہے، دیکھو صفحہ نمبر 103 میں میں نے وہ عبارت نقل کی ہے، کہتے ہیں قال ابو حنیفہ من قال لا عارف ربی فی السماء او فی الارض فقد کفر، وكذا من قال انه على العرش ولا ادري العرش فی السماء او فی الارض فقد کفر۔ جس آدمی نے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا عرش آسمان میں یا زمین میں ہے، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو مجسمہ اس سے یوں استدلال کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور اس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ عرش آسمان میں یا زمین میں ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں خود امام صاحب اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونے کا اقرار کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب مجسمہ پر رد کر رہے ہیں کہ جس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ عرش آسمان میں یا زمین میں ہے، اس سے کافر بن گیا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے، حالانکہ اللہ کے لیے عرش مکان نہیں ہے۔ دیکھیں قال ابو حنیفہ من قال لا عارف ربی فی السماء او فی الارض فقد کفر، وكذا من قال انه على العرش ولا ادري العرش فی السماء او فی الارض۔ امام صاحب فرماتے ہیں جس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں، تو اس نے کفر کیا، اور اسی طرح جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے فوقیتی حصی کے ساتھ، اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں یا زمین میں، تو اس نے کفر کیا۔ اصل عبارت یہ ہے جو بھی اوپر پیش ہوا کہ جس میں تحریف کی گئی ہے، چنانچہ ہم نے اصل ماخذ اور مرجع سے عبارت نقل کی تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، اشکال ہے یہ لفظ، باقی نہ رہے امام صاحب اس شخص کو کیوں کافر قرار دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے امام صاحب اس آدمی پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں،
تو دیکھیے امام صاحب ان شخص کو کیوں کافر قرار دیتے ہیں جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ آسمان میں یا زمین پر. اس جملے کا مطلب فقہا نے خود بیان فرمایا ہے. امام سمرقندی رحمہ اللہ متوفہ 373 ہجری الفقہ الاکبر شرح فقہ اکبر میں اس عبارت کو واضح کرتے ہیں کہ مذکورہ عبارت میں کفر کی وجہ یہ ہے کہ قائل یہ جو قائل ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ عرش پر ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں یا زمین میں ہے تو کہتے ہیں کہ قائل اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا تأثر دے رہا ہے اور مکان ثابت کرنے سے وہ مشرک بن جاتا ہے. وہ تو اسے مشرک بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مکان کا تأثر دے رہا ہے. تو شرک کی فتوی کی وجہ مکان کا تأثر ہے اور اللہ تعالیٰ مکان سے پاک. سمجھ آ رہی بات نا؟ اچھا اس لیے کہ جب عرش اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور مستقر ہوا تو اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آئے گا اور جسم پر پناہ آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اور جسمیت اور مکانیت اور زمانیت سے پاک ہے. امام سمرقندی ابو حنیفہ کی عبارت کی مزید وضاحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. پھر قائل نے کہا میں اس آیت پر ایمان لاتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں یا زمین میں. تو وہ قائل کافر ہو جائے گا اور کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جسمیت کا قائل ہو گیا جو کہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان اور جسم سے پاک ہے. واضح رہے کہ امام سمرقندی امام صاحب کے 3 واسطوں سے شاگرد بھی ہیں لہٰذا ان کی تشریح پر مکمل اعتماد ہے. اس عبارت کی یہی تشریح دیگر ائمہ حضرات سے بھی منقول ہے. چنانچہ امام عزت عبدالسلام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی اس طرح تشریح کی ہے. امام صاحب اس آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے. تو امام صاحب اس آدمی پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں جو اللہ کے مکان کا قائل ہے کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے. اور اسی طرح امام بیاضی کمال الدین بیاضی نے اشارات المرام کے اندر یہی تشریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس آدمی پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا تأثر دے رہے ہیں. لیکن سلفی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. ارے بھائی امام صاحب تو اس آدمی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ حسن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یہاں تک بات مکمل ہو گئی. چلو رحمۃ اللہ کو تو واقعی نسبت کر چکی ہے. ایک بڑا اعتراض جو قدیم زمانے سے چلا رہا ہے اور بعض لوگ اس کو بڑا چلا کر پیش کرتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ نے عقائد میں کوئی کتاب نہیں لکھی. چنانچہ علامہ شبلی نعمان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذکر الاکبر اور عقائد کی دوسری کتاب امام صاحب سے ثابت نہیں. یہاں ایک اہم بات آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ کسی مصنف سے کتاب کے ثبوت کا کیا طریقہ ہے. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں 2 اصول ذکر کیے ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ سند متصل اس مصنف تک حاصل ہو جائے تو وہ کتاب اس کی تصنیف شمار کی جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان 5 کتابوں کے اسانید متصلہ علامہ کوثری نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کی. العالم والمتعلم کے مقدمے میں ذکر کیے ہیں. سوالت کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں نقل نہیں کیا ورنہ ہر ایک کتاب سند متصل کے ساتھ امام صاحب تک پہنچتی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تواتر لوگ زمانے میں کہیں کہ امام صاحب کی کتاب ہے اور اس میں محققین بھی شامل ہے وہ بھی کہیں کہ امام صاحب کی کتاب ہے. مثلا ہر زمانے میں لوگوں نے کہا کہ بخاری امام بخاری کی کتاب ہے. اب اگر کوئی آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے بخاری شریف کو امام بخاری نہیں لکھا یہ تخیل ہے تو اس آدمی کی بات غلط ہوگی اور اس کی بہت ضرورت ہے. ہمارے استاد شیخ محمد عوام حافظ اللہ نے کہا ہے کہ سیاستہ کے اوپر اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. انہوں نے سنن ابی داؤد کے اوپر کام کیا ہے اور سنن ابی داؤد کے مقدمے میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ امام ابو داؤد ہی کی کتاب ہے. اسی طرح ہر قرن کے زمانے میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کی کتاب ہے. تو اگر کوئی کہے کہ ان کی کتاب نہیں تو ان کی بات غلط ہے. یہ بہت اہم ذہبی قاعدہ ہے. مثال میں ایک فتنہ اٹھا تھا طه حسین ایک آدمی تھا منکر حدیث اور ادیب بھی تھا. مصر کا وزیر اوقاف بھی رہ چکا ہے بہت قابل آدمی تھا. اس نے ایک قصہ بنایا. اس نے کہا یہ جو امرؤ القیس کے اشعار ہے قصیدہ ہے اور یا طرفہ کے اشعار ہے یہ ان کی نہیں یہ بعد میں بنائی گئی ہیں. یہ منتحل ہے یہ جھوٹی نسبت ہے ان کی طرف. کوئی بھی امرؤ القیس نے یہ بات نہیں لکھی اور نہ جو ہے نا سلمہ نے یہ اشعار لکھے طرفہ نے یہ اشعار لکھے. تو علماء حق نے ان کے اوپر اردود لکھے. طه حسین کی مستقل کتاب ہے فی الشعر الجاہلی
فی الشعر الجاہلی، اور اس کتاب کی وجہ سے مصر کے اندر ایک زلزلہ آیا علمی حلقوں میں، علماء نے پہ در پہ فی الشعر الجاہلی کے اوپر ردود لکھے ہیں۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہیں؟ تواتر کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کہے مکہ نہیں ہے، مکہ کو جو حملہ ہم لیتے ہیں یہ ویسی خیالی وجود رکھتا ہے، یا کوئی کہے کہ امریکہ نہیں ہے، امریکہ کی خیالی چیز ہے، امریکہ کدھر ہے؟ تو یہ بات کوئی مانے گا؟ تو اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں یہ تواتر سے ثابت ہیں۔ ہر قرن میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے لیے علماء نے شروحات لکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام صاحب کی کتابیں، ان دو اصول سے میں نے یہاں بحث کی ہے اور کچھ حوالے پیش کیے ہیں، اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ پھر میں ادھر آیا ہوں کہ بعض علماء کی تقریباً 18 19 یا 20 تک علماء ہیں مختلف قرون کے، مختلف صدیوں کے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں امام صاحب کی، یہ امام صاحب ہی نے لکھی ہے، ان کی نسبت امام صاحب ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ تو صفحہ نمبر 107 کی طرف دیکھیں آپ، امام ابو یوسف بزدوی، ان کی وفات 493 ہجری میں ہوئی۔ یہ امام فخر الاسلام بزدوی کی چھوٹے بھائی تھے۔ ابو یوسف بزدوی جو فخر الاسلام بزدوی کے بھائی ہے، تحریر فرماتے ہیں، دیکھ لیں عبارت نا، کہتے ہیں وقد صنف الامام فيها القائد كتبا وقع بعضها الينا وعامتها محاها وغسلها اهل البدع والزيغ ومما وقع بعضه الينا كتاب العالم والمتعلم وكتاب الفقه الاكبر۔ یہ 5ویں صدی کے آدمی شہادت دے رہے اور کہتے نہیں تو اکبر امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے لوگ شہادت دے رہے کہ امام صاحب کی کتاب ہے، اور تو کہہ رہے نہیں کتاب۔ اچھا آگے دوسرا، ومن ارادہ، یہ امام ابو المظفر الاسفرائینی کی عبارت ہے، ومن ارادہ امام ابو المظفر الاسفرائینی کی، ومن ارادہ ان يتحقق ان لا خلاف بین الفریقین، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ، في هذه الجملة فلينظر فيما صنفه أبو حنيفة في الكلام وهو كتاب العالم والمتعلم، وفيه الحجج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة، وقد تكلم في شرح اعتقاد المتكلمين، امام صاحب نے متکلمین کے اعتقاد کے حوالے سے باتیں کی ہیں، وقرر احسن طریقة في الرد على المخالفين، وكتاب الفقه الأكبر الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح عن نصير بن يحيى عن أبو مطيع عن ابی حنیفہ وما جمعه ابو حنیفہ فی الوصیہ۔ اور یہ آدمی امام ابو المظفر اسفرائینی کب گزرے ہیں؟ دیکھیں یہ امام ابو المظفر اسفرائینی متوفہ 471 ہجری کی عبارت ہے، جو اپنے زمانے کی مشہور اہل سنت متکلمین میں سے ہیں۔ فقہ اکبر سے مراد یہاں الفقہ الابسط ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ فقہ اکبر کا اطلاق بس اوقات فقہ اکبر پر بھی ہوتا ہے۔ علامہ کردری مناقب ابی حنیفہ میں راقم ہے۔ میں نے مولانا شمس الدین اور شمس الملت والدین کردری البراقینی العماری کی خط کو دیکھا کہ دونوں کتابیں العالم والمتعلم اور فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ ہی کی ہے، اور اسی پر مشائخ کی ایک بڑی جماعت متفق ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، قدیم مورخ محمد بن اسحاق الندیم کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ اہل ابی حنیفہ، وله من الكتب كتاب الفقه الأكبر وكتاب الرسالة إلى عثمان بسي وكتاب العالم والمتعلم رواه عنه مقاتل كتاب الرد على القدرية والعلم برا وبهرا وشرقا وغربا بعدا وقربا تدوينه رضي الله عنه۔ تمام علوم کے مدون تو امام صاحب ہیں، برا بہرا، امام صاحب ہر فن مولا تھے۔ تو امام صاحب کے بارے میں ایسا بات کیا نا، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام صاحب کی کتابیں ترقی بالقبول کے ساتھ ثابت ہیں، امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ دیا ہے کہ امام صاحب کی کتابیں۔ چنانچہ محقق بیاضی نے قرون اولیٰ سے لے کر اپنے زمانے تک کے تقریباً 30 بڑے علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان کتابوں کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی ہے۔ ان علماء میں امام فخر الاسلام، کن علماء نے ان کتابوں کے امام صاحب کی کتابیں شمار کی ہیں؟ دیکھیں ان علماء میں امام فخر الاسلام بزدوی، امام سغناقی، امام اتقانی صاحب الشامل، امام جلال الدین کورانی، امام کاکی، امام عبدالعزیز البخاری صاحب کشف الاسرار، امام بابرتی، امام نصفی، شیخ الاسلام الیاس صاحب الفتاوی، امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر، اور اسی طرح دیگر اساتذہ علم و ائمہ شامل ہے جن کی تفصیل محقق بیاضی نے اشارات المرام میں تفصیل درج کی ہے۔ اچھا، بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ یہ 5 کتابیں امام صاحب ہی کی ہے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ ایک اجماعی اور متواتر امر سے اختلاف کرتے ہیں جس کی طرف چند التفات نہیں کیا جائے گا۔ دراصل یہ اعتراض معتزلہ نے اٹھایا تھا
کہ امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا ائمہ اہل سنت نے کافی و شافی جواب دیا. اس کی تفصیل علامہ زبیدی نے اپنی کتاب اتحاف السادۃ المتقین شرح و احیاء علوم الدین میں کی ہے. اس تفصیل سے ان لوگوں کی شکوک و شبہات بالکل زائل ہو جاتے ہیں جو امام صاحب کی طرف ان کتابوں کی نسبت کرنے میں توقف کرتے. بعد میں یہ حوالے ہیں، یہ حوالے آپ خود دیکھ لیں. یہ محاضرہ تو ہو گیا.